بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول ہمیں یہ بھی ملتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آخری عشرے میں پورا عشرہ جاگ کر عبادت کرتے ہیں جی الحمد، بلکہ آپ اپنی ازواج کے گھر پر کسی کو بھیجتے، چونکہ آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں، اپنی ازواج کے پاس کسی کو بھیجتے، وہ جا کر دستک دے کر اٹھاتا اور آپ فرماتے کہ سب کو اٹھنے کو کہو کہ آج ہو سکتا ہے شب قدر ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے پاس کسی کو بھیج کر اٹھاتے تاکہ وہ اٹھ کر شب قدر کو پالے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ دیکھا گیا کہ آپ راتوں میں پورے آخری عشرے کی 10 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا پسند کرتے تھے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ مطلب آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کوشش کرتے تھے۔ آپ اعتکاف بھی کرتے تھے اور زیادہ کوشش کرتے، مطلب زیادہ عبادت کرتے۔ آگے ایک اور متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتا، لاسٹ 10 ڈیز میں آپ ریڈی ہو جاتے تھے بہت زیادہ عبادت کے لیے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور اپنے بیویوں کو بھی جگاتے عبادت کے لیے۔ تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بالخصوص زیادہ عبادتیں کرتے، نہ صرف زائد عبادتیں کرتے بلکہ راتوں میں جاگتے، اور نہ صرف خود جاگتے بلکہ اپنے اہل و عیال بیویوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی رات میں عبادت کرے۔ اس روایت سے پتہ چلا رمضان کے پورے آخری عشرے میں جاگ کر عبادت کرنا بہت افضل عمل، بہت افضل عمل۔ اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے، جس آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام مہینوں سے زیادہ عبادت کرتے، رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں رمضان کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرتے، اور ہم لوگ رمضان کے اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ خریداری کرتے، گھومتے اور پھرتے ہیں، کھانے پینے کا رزم کرتے، دعوتوں کا سلسلہ چالو ہو جاتا ہے، افطار پارٹی شروع ہو جاتی ہے آخری عشرے میں، جبکہ وہ نبی ہو کر اتنی عبادت کر رہے ہیں اور ہم مطلب عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کرے، رمضان میں آخری عشرے میں زیادہ کرے۔ اور ہمارا حال دیکھیے، آپ نبی ہیں اور یہ عبادت کا حال، اپنی بیویوں کو جگا رہے، اور ہمارا حال یہ کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ فرق ہی نہیں پڑ رہا، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ پوری راتیں جاگ رہے ہیں، دن میں زائد عبادت کر رہے ہیں۔ ہم رمضان کے آخری عشرے میں جاگ تو رہے ہیں لیکن کچھ اور کام سے جاگ رہے ہیں، کچھ اور اعمال کر رہے ہیں، جبکہ آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے اس اعتبار سے کہ آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کی، اور زیادہ عبادت کی مطلب کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوں گی تبھی آپ نے زیادہ عبادت کی، اور راتوں کو آپ نہ صرف خود جاگتے اپنے بیویوں کو بھی جگاتے۔ اس سے پتہ چلا آخری عشرے میں دن میں بھی زیادہ عبادت کرنا ہے، پوری راتوں کو جاگنا ہے، نہ صرف شب قدر کو تلاش کرنا ہے، باقی اور بھی 5 راتوں کو پورا جاگ کے نکالنا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکے اور ہم جو ہے اپنی مغفرت جو ہے اس مہینے میں کروا سکے، کیونکہ اس مہینے کو پا کر جو مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا، لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور پوری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں کوئی خاص عمل کرتے تھے جو آپ ہمیں بتا سکیں کہ کوئی ایک عمل ہے جو ایک دم خاص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کنٹینیو وہی عمل زیادہ خاص کرتے تھے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں سب سے پہلے تو اعتکاف کرتے، یہ پتہ چلا کہ رمضان کے آخری عشرے میں سب سے افضل عمل اعتکاف۔ جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے، اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ آپ راتوں میں جاگتے، قیام کرتے، رات کی نمازیں پڑھتے، اور اپنے آپ کو مکمل وقف کر دیتے عبادت کے لیے، کیونکہ اعتکاف مطلب مکمل وقف کرنا ہے، دنیا سے پردہ کر لینا ہے اور مکمل وقف ہو کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ صرف عبادت کرنا ہے۔ تو یہ خود ایک دلیل اپنے آپ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص آپ نے کہا عبادت کیا کرتے تو آپ اعتکاف کرتے، تو اعتکاف ہی سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس کو کیا کرتے تھے۔
جس کو بھی طاقت استطاعت ہو اعتکاف کرنے کی وہ ضرور رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کریں تاکہ یہ سنت ادا ہو. اور اعتکاف میں پھر آپ تلاوت قرآن کیجیے، نفل نمازیں پڑھیے، قیام اللیل کیجیے، تہجد تراویح جو بھی نام آپ دے اس کو، تہجد تراویح قیام اللیل. اس کے علاوہ آپ اور بھی نفل نمازیں پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت قرآن ہے اور مغفرت کی دعائیں ہیں، ذکر و اذکار، یہ سب ہم جو ہے اس میں کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے ورڈ کہا اعتکاف، یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیسا طریقہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیے اعتکاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا سے مکمل طور سے اپنا منہ موڑ لینا اور مسجد میں جا کر ایک خیمہ لگا لینا. خیمہ یا ٹینٹ بولیے یا چادر سے آپ پارٹیشن بولیے عام زبان میں کر لینا. تو اعتکاف یہ دنیا سے مکمل منہ موڑ لینا ہے. ویسے اعتکاف کہتے ہیں ایک جگہ بیٹھ جانے کو، ٹھیک ہے جی. تو دنیا سے منہ موڑ کر ایک مقام کو فکس کر کے وہاں بیٹھ جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹ ڈال دیتے ہیں، ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور اعتکاف کرتے. جو انسان اعتکاف کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ 10 دن اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف جب آپ کرتے اسی جگہ رہتے، کھاتے پیتے عبادت کرتے. جب نمازوں کا وقت ہوتا آپ اعتکاف کی چادر ہٹا دیتے، پھر سب کے ساتھ صفوں میں نماز ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو الگ کر لیتے اور سوائے شرعی ضرورتوں کی نہ کسی سے بات کرتے، نہ کہیں جاتے اور نہ کہیں آتے. لہٰذا اعتکاف مانا یہ ہے کہ رمضان کے آخر، ویسے اعتکاف سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن سنت موقعہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں کرنا. لہٰذا جو کر سکے وہ ضرور کرے. اعتکاف کا معنی ہے دنیا سے الگ ہو کر ایک جگہ ایک مقام پر بیٹھ جانا اللہ کی عبادت کے لیے. جی جزاکم اللہ خیر. تو یہ اعتکاف جیسا آپ نے بتایا کہ رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کا طریقہ وہی ہوگا کہ مسجد میں جا کر یا آدمی اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتا ہے؟ نہیں، طریقہ وہی ہے. اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے، لہذا طریقہ وہی ہے. چاہے رمضان کرے چاہے غیر رمضان کرے، طریقہ وہی رہے گا. 10 دن سنت موقعہ، لیکن کوئی انسان 10 دن نہ ہو سکے تو اس سے کم ایام میں بھی، جیسا 5 دن 7 دن 3 دن 2 دن 1 دن جتنا ہو سکے بہرحال اس کی تعداد میں بہرحال وہ کر سکتا ہے. کم سے کم کتنا؟ کم سے کم ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا ہو سکتا ہے، ایک دن رات ملا کر ہو سکتا ہے. یعنی ایک افطار سے دوسری سحری تک ایک رات. ہاں ایسا جتنا انسان کو سہولت، جیسے سہولت ہو ویسے وہ اعتکاف کرے. جی خیر صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آپ نے بتایا اعتکاف کے بارے میں. تو اس سے پہلے تو اعتکاف، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انسان رمضان میں کرنا چاہیے، سنت موقعہ ہے رمضان میں، غیر رمضان میں بھی آدمی کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ مسجد میں جا کر. کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے اعتکاف یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، ان کے بھی خیمے مسجد نبوی میں لگائے جاتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے اور دونوں کی خیمے لگیں گے. عورتوں کا اعتکاف جب مسجد میں ہوگا تو ان کی حفاظت کا خاص دھیان رکھا جائے گا. الحمدللہ آج کل تو مسجدیں بالکل الگ ہوتی ہے، سیپریٹ ہوتی ہے. آپ سن کے زمانے میں مسجد نبوی میں بہت زیادہ آڑ نہیں ہوا کرتی تھی، تو ایک آدمی حفاظت کے لیے بھی رکھا جاتا تھا. تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو. اور اعتکاف جس سے بھی کرنا چاہے اسے مسجد میں جانا ہوگا. اور خیمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بھی خیمے لگائے جاتے اور وہ اس کے اندر اعتکاف کرتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی انہوں نے اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی وہ لوگ اعتکاف کرتی رہی ہے. اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. جی جزاکم اللہ خیر. شب قدر کے لیے عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں رات میں جاگنے کے لیے، شب قدر کی راتوں میں؟ دیکھیے شب قدر کی راتوں میں عورتیں اگر چاہے مسجد میں، اگر ان کا بالکل نظم ہو سپریٹ، تو بالکل وہ تو جا سکتی ہے. لیکن اگر نظم نہ ہو، جس طرح سے ہماری مسجدوں میں اکثر نظم نہیں ہوتا ہے، تو پھر تو ممکن نہیں ہے. لیکن اگر نظم ہو تو بالکل وہ جا سکتی ہے. لیکن عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے، کیونکہ مسجد میں کیا کریں گی وہ شب قدر میں؟ ذکر اذکار، تلاوت قرآن، نماز. تو یہ کام تو گھر میں، لیکن گھر میں سہولت نہیں ہے، مشکلیں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، بچے ہیں، گھر کی جگہ کی کمی ہے، جگہ نہیں ہے، تو بہرحال وہ جا سکتی ہے. لیکن عورت کے لیے افضل ہے اپنے گھر کے اندر بھی، گھر کے سب سے اندر کے کمرے میں وہ عبادت کرے، نماز پڑھے. یہ اللہ کو سب زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن بہرحال وہ چاہے تو مسجد جا کر بھی عبادت کر سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں گلف وغیرہ میں اس کا نظم اور انتظام مکمل طور سے کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں آدمی کے لیے تنہائی زیادہ ضروری ہے. جتنا آدمی تنہائی میں عبادت کرے گا اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. دیکھیے نفلی عبادتوں کا تو حال یہی ہے کہ وہ تنہائی میں ہوتی ہے، جی اجتماعیت میں ہوتی بھی نہیں عموماً. نماز اجتماعیت میں ہوتی ہے، زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہے، حج اجتماعیت سے ہوتا ہے. لیکن نفلی عبادت جنرلی وہ انفرادیت میں ہوتی ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے.
اکیلے میں کرے تاکہ ریا وغیرہ کا بھی ہو جائے تو بہتر ہے کہ وہ کرے، جگہ نہ ہونے کی شکل میں مسجد میں جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر شب قدر کی عبادت کرتا ہے تو کیا اس کے ثواب نہیں؟ بالکل، شب قدر کی عبادت تو کوئی مسجد میں جا کے کرنا ضروری بھی نہیں ہے، جی سمجھے آپ، بالکل گھر میں کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کے دور میں تو اتنے چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے اور اتنی چیزوں کی کمی تھی کہ بہت مشکلات تھی ان کے لیے، لہٰذا وہ مسجد میں جا کے کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھے تو مرد کے لیے تو یہ بڑے اچھی بات ہے کہ مسجد جا سکتا ہے چونکہ مرد ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے مسجد نہ بھی جا سکے تو بالکل گھر میں کر سکتا ہے، چونکہ شب قدر میں خاص مسجد جا کے عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جیسے فرض نماز قیام اللہ امام کے ساتھ تو مسجد میں ہی ہوں گی، اس کے علاوہ باقی سارے اعمال وہ گھر میں بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا فیض بھائی۔ روزہ نہ رکھنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیے، روزہ تو ہم جانتے ہیں ایک فریضہ ہے، اور جو بھی انسان بالغ ہو، عاقل ہو، مطلب عقل والا ہو، بالغ بھی ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ جی لیکن اگر کوئی یہ فریضے کو چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن حبان کی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی روایت آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، میں سویا ہوا تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اور مجھے ایک مشکل چڑھائی پر والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پر چڑھے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور دو آدمی آپ کے پاس آئے، آپ کو مشکل ایک پہاڑی کے پاس لے گئے اور کہا چڑھو اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، ٹھیک، تو وہ انہوں نے جو کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں، بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، تو انہوں نے اٹھا کر مجھے لے گئے، اوپر چڑھا دیا، جہاں میں نے شدید چیخوں پکار سنی، بہت چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کس کی ہیں، کون لوگ ہیں جو اتنا چیخ رہے ہو، چلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخوں پکار ہے، تو آپ کو جہنم کی سیر کروائے گی، بتایا گیا یہ جہنمیوں کی چیخوں پکار ہے۔ پکار کی آوازیں سنی، پوچھا گیا کس کی، تو کہا جہنمیوں کی۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا، اور جن کے منہ چیر دیے گئے تھے اور جن سے خون بہ رہا تھا، اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ چیر دیے گئے تھے، جبڑے جو ہے چیر دیے گئے تھے، چیر دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ یہاں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جلدی افطار کر لے اس کا یہ حال ہے، تو جو شخص روزہ چھوڑ دے اس کا کیا حال ہے۔ روزہ خوروں کا بڑا عبرتناک انجام ہے۔ جو شخص بلا شرعی عذر کے روزے چھوڑتا ہے، شرعی عذر یہ ہے کہ یا تو مسافر ہو یا تو بیمار ہو، عورت ہو تو حیض یا نفاس کا مسئلہ ہو تو چھوڑ سکتے، اس کے علاوہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے انسان کے پاس۔ لیکن ہم نے دیکھا ہٹے کٹے ہونے کے بعد بھی لوگ صرف کمزوری کے ڈر سے، مشکلات آنے کے ڈر سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ بس جن کو جان پہ آتا ہے وہ کہتے ہیں روزہ دل کا روزہ ہونا چاہیے، انسان کی نیت ہو کافی ہے، روزہ دل کا روزہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر دل کا روزہ ہونا چاہیے تو کھانا بھی دل کا کھانا چاہیے، کھانا تو اوریجنل کھاتے ہیں لیکن روزہ دل کا رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیے، آپ پردے کا بولیے تو کہتے ہیں دل کا پردہ، لیکن دنیا کے اندر ساری چیزیں اوریجنل رہتی، دل کا مال نہیں حاصل کرتے ہیں، دل کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، دل کا پردہ کیسے ہوگا؟ پھر پردہ فزیکل ہے عورت کے لیے، تو روزہ ہے، تو بہت سارے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک وعید ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں الٹا سر نیچے پیر اوپر ٹنگایا گیا اور ان کے یہ جبڑے چیر دیے گئے جس میں سے خون ٹپکا۔ اولا ایک انسان اگر الٹا لٹک جائے تو خون کا بہاؤ ویسے ہی نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن، بلڈ فلو نیچے کی طرف ہوتا ہے، اس پر کاٹ دیے جانے سے کس رفتار سے خون باہر آتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جب خون نکلتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ خون جب رفتار سے کسی جگہ سے بہتا ہے تو انسان کی نسیں کھینچتی اور بہت اذیت، مطلب بہت دردناک موت ہوتی ہے۔ ایک تو جہنم کی سزا، اس پر الٹے لٹکنے کا عذاب، اس پر خون کے بہنے کا عذاب، یہ بہت سخت وعید ہے، یاد رکھیے۔ کوئی بھی انسان بنا شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اپنے لڑکوں کو روزہ رکھا تھا، لیکن لڑکیوں کے تعلق سے بولتے نہیں بڑی نرم و نازک ہے، نہیں رکھ پائیں۔ یہ لڑکیاں بڑی ہو جاتی، بالغ ہو جاتی، شادی ہو جاتی، روزہ نہیں رکھ پاتی، پھر شادی ہو گئی تو حمل ہے، اب روزہ چھوٹ گیا، پھر رضاعت ہے، روزہ چھوٹ گیا، بچہ پیدا ہوا، روزہ چھوٹ گیا، پوری زندگی بغیر روزے گزارتا۔ کچھ لوگ ہوتے اپنے لڑکوں کو بڑا پیمپرڈ چائلڈ بنا دیتے ہیں، اننیسیسری، بلا وجہ کے اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، نہیں روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے
اللہ تعالیٰ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہماری باڈی کے بارے میں، یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے کچھ بھی ہمارے جسم کے بارے میں، وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا۔ وہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، تو ہم کون ہوتے سوچنے والے نہیں اس سے یہ ہوگا، اس سے نقصان ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے کہ ہم اپنی عقلوں کو لاتے شریعت کے۔ دیکھیے بیماری ہے ایک الگ بات ہے، نہیں بیمار ہو جائیں گا، کمزوری پیدا ہو جائیں گی۔ 10 سال کا ہو گیا انسان، بالغ ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہی ہم دیکھتے بچوں کو روزے رکھائے جاتے ہیں۔ نہیں ہم بچوں کو روزے رکھائیں گے 12 کے بعد۔ 12 کے بعد مطلب 17-18 سال، تو یہ 8 سال کے روزے کون رکھیں گا؟ اس سے کفارہ کون ادا کریں گا؟ اس کی سزا کون بھگتیں گا؟ والدین پہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو عادی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے 7 سال کے تو نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے نہ چلے تو مارو، چونکہ 10 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، نماز اس پر فرض اور واجب ہے، اور تبھی سے روزہ بھی اس سے فرض اور واجب ہے۔ روزے کی عمر بھی وہی ہے جو نماز کی عمر ہے۔ بالکل۔ اب 10 سال کے بچے کو اب نہیں ابھی تو بہت کمزور ہے، 10 سال کا بچہ سمجھ لیجیے آپ، ایک طرح دیکھا جائے تو 6th 7th 8th میں ہوتا ہے، 6th یا 7th میں ہوتا ہے۔ نہیں بہت کمزور ہے، چھوٹا ہے، کمزور پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بچہ بڑا ہوتے جا رہا ہے، بڑا ہوتے جا رہا ہے، بڑا ہوتے جا رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ 20-25 سال کا روزہ ہی نہیں رکھتا۔ ایک دوسرا، بچیوں کو روزہ نہیں رکھاتے کمزوری کے ڈر سے، بہت خطرناک بات ہے۔ بچوں کو عبادت کی عادت ڈالنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یوں ہی روزہ نہیں رکھتے، چینج کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یہ کالج ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، بہت زیادہ تھک جاتا ہوں بول کے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ مختلف بہانے روزے نہیں رکھنے کے رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حرام کاریوں کے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بھی چیزیں کھانے کی عادت ڈال لی، لت لگا لی، نتیجتاً یہ کھائے بغیر زندگی گزر رہی نہیں، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، روزہ بنا شرعی عذر کے چھوڑنے کا نتیجہ جہنم میں الٹا لٹکیں گا، منہ جبڑے چیرے جائیں گے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے وہ تکلیف۔ پھر جب وہ تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر روزہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے روزہ چھوڑنا نہیں ہے، طے کر لیجیے بچوں کو ہم روزہ رکھائیں، ہم بڑے خود روزہ رکھیں، بنا شرعی عذر کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ورنہ پھر اس انجام کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ جو لوگ دھکے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی ایشوز پر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بہت کامنلی میں دیکھ رہا ہوں آج کل کہ روزہ آسانی سے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، اور بڑے ہوں گے بچے تو رکھیں گے، اور تھوڑے دن بعد شروع کریں گے۔ 20-20 سال عمر گزر گئی، لڑکیوں کو رکھا ہی نہیں گیا، شادیاں ہوگی، بچے ہو گئے، اب عادت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اتنے سال رکھنے میں چکر آ کے گر جا رہے، کیوں؟ عادت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بچوں میں بڑی صلاحیت رکھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا، اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھاتے تھے۔ صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کے بچے روزے سے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین بچے اتنے چھوٹے، روزہ بھی فرض نہیں ہوا؟ تو کہا عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھا رہا ہوں۔ عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھاتے تھے صحابہ بچوں کو۔ 10 سال کا بچہ جب ہوگا تو کیا 10ویں سال اچانک پورے روزے رکھ سکیں گا؟ وہ 30 دن کے پریکٹس اس کی سمجھو 5-6 سال کا ہے تو تب 2, 4, 5, 7 سال کا ہے تو 8, 9, 10, 9 سال کا ہے تو 10, 15 روزے، تو جب جا کے جب وہ 10 سال کا ہوگا تو پورے روزے رکھ پائیں گا 30 روزے۔ اچانک تو 30 روزے کوئی بھی انسان کے لیے مشکل ہوں گا اچانک رکھنا۔ تو صحابہ اپنے بچوں کو پہلے سے پریپریشن کرواتے تاکہ وہ روزے رکھیں، تاکہ وہ روزے کی عادی بن جائیں، تاکہ ان کو روزے میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھیے، بچے بڑے ہو گئے، بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے، 10, 20 سال کے ہو گئے، روزوں کی عادت نہیں ڈالتے، اور وجہ کیا ہے؟ نہیں بہت کمزور ہے۔ آپ کیوں طے کر رہے کیا کمزور؟ کیا طبی طور سے ڈاکٹرز کہہ رہے کمزور ہے؟ نہیں تو پھر آپ کون ہوتے کہنے والے؟ لہٰذا ہم بنا شرعی عذر کے روزے کو بالکل نہ چھوڑیں، نہ کوئی عادت ہم کو روزے سے دور کرے، نہ کوئی ہمارا خام و خواہ کی unnecessary جس کو کہیں گے احتیاط ہمیں روزے سے روکے، نہ ہم اپنے بچیوں کو روزے سے کبھی روکیں، بلکہ روزے کا عادی بنائیں۔ یہ عبادت کا بچوں کو بچپن سے عادی بنائیں تاکہ وہ ڈٹ کر اللہ کی عبادت پھر رمضان جیسے مہینے میں کرے، اور ایسا نہ ہو کہ اتنے پیمپر چائلڈ بن جائے، اتنا سنبھال کے ہاتھ کا چھالا بنا دے بچوں کو کہ بیچارہ پھر زندگی بھر آپ کی تربیت نہ دینے کی وجہ سے اللہ کی ایک فرض کردہ عبادت نہ کرے۔ لہٰذا بڑا اہم ہے کہ ہم اس کے لیے بچوں کو تیار کریں، اور کوئی بھی انسان بنا شرعی عذر کے ایک بھی روزہ نہ چھوڑے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی کہ بچوں کی 10 سال کی عمر سے، تو کیا 10 سال کی عمر سے روزہ فرض ہوتا تھا؟ کہ میں نے تو سنا ہے کہ ایسا کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے کہ اس پر کوئی بھی احکام نافذ نہیں ہوتے اسلام کے، تو 10 سال کی عمر میں تو میرے خیال سے بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پہ لڑکے میرے خیال سے 13 یا 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں، تو 10 سال کی عمر میں فرض ہو جاتے ہیں یا 10 سال سے ہمیں عادت ڈالنی ہے؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ ہے 7 سال کے ہو تو لے جاؤ، 10 سال کی ہو نماز کو نہ جائے تو مارو۔ اس سے پتا چلا 10 سال میں انسان بالغ ہو جاتا ہے بچہ، تبھی تو مارنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو بالغ ہونے کے لیے علماء نے کچھ کنڈیشن رکھی ہے۔
کچھ باتیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکی کو جو حیض آ جائے تو بالغ ہوگی. دوسرا کچھ نے کہا کہ شرمگاہ کی اطراف بال آ جائے تو بالغ ہو گیا لڑکا یا لڑکی. اور تیسرا یہ کہ جو ہے منی خاری ہو جائے، مطلب احتلام شروع ہو جائے تو بھی بالغ ہو گیا. اور عموماً یہ 10-12 سال کی عمر تک، یہ 10-11 سال 9-10 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے. اور حدیث بھی اس کی دلالت ہے. حدیث میں ہے کہ 10 سال کے ہو تو مارو. کسی چیز کے عادت ڈالنے کے لیے مارنے کا حکم نہیں دیں گی شریعت. عادت ڈالنے کے لیے 7 سال کے تو لے جاؤ عادت. پھر ایک اور حدیث اس کی دلالت کرتی ہے، اس میں ہے کہ 10 سال کے ہو تو بستر الگ کر دو. بالکل اسی لیے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس میں بہت سارے باڈیلی چینجز آ رہے ہیں، اس کے فطرت، اس کی جو فطرت ہے بڑا بالغ ہو رہا ہے. لہٰذا عمومی اعتبار سے نماز جب سے فرض ہوتی ہے تبھی سے روزہ، اور نماز کو 10 سال میں مارنا ہے، مطلب نہیں گئے تو روزہ بھی ظاہر سے تبھی سے ہوتا ہے. بہرحال اس میں لیکن علماء کے اور بھی اقوال ہیں. جزاکم اللہ خیر. رمضان اور روزوں کا مقصد آخر کیا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہے انسان، صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے، تو آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے. ہم نے شروع میں بھی اس کو دیکھا تھا یہاں، اور تفصیلاً دیکھتے ہیں رمضان کے روزوں کا مقصد کیا تھا. یہ رمضان کے خاتمے کے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کا. جی، اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر اختیار کرو. روزے کا مقصد اللہ کا تقوی، دل میں خوف اور ڈر اللہ کا اختیار کرنا، یہ اس کا روزے کا مقصد ہے. یاد رکھیں اللہ کا تقوی، ڈر اختیار کرنا. اب روزہ تو رکھ لیا، مقصد ہی حاصل نہیں ہوا تو کچھ فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ. روزہ تو رکھ لیا، جھوٹ نہیں چھوٹا. روزہ تو رکھ لیا، حرام باتیں نہیں چھوٹی. روزہ تو رکھ لیا، عبادت کی عادت نہ ہوئی. روزہ تو رکھ لیا، نماز کی عادت نہ ہوئی. تقوی اختیار نہیں ہوا. روزے کا مقصد تقوی ہے. اگر تقوی اختیار نہیں ہو تو روزے کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایسی مثال ہے کہ ایک انسان کو آپ 30 دن کہیں بھیجیں، 30 دن وہ ڈرائیونگ اسکول جا گاڑی سیکھنے کے لیے، 30 دن گاڑی سیکھ کے آنے کے بعد پہلے دن جب گاڑی دی جائے لے جا کے ایکسیڈنٹ کر دے تو آپ کہیں گے یا تو ڈرائیونگ اسکول غلط تھا یا تو اسٹوڈنٹ غلط تھا. وہی تو آج ہماری حالت. رمضان کے 30 دن تقوی اختیار کرنے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی 31ویں دن ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، مطلب بالکل ویسی ہو جاتی جیسے پہلے تھی. کتنی تعجب کی بات ہے. اس کا مطلب ہم نے تقوی اختیار ہی نہیں کیا، رمضان کا مقصد ہی حاصل نہیں کیا. جس نے رمضان پا کے تقوی اختیار نہ کر پایا، اس کا مطلب رمضان کا اس نے مقصد ہی حاصل نہیں کیا. تقوی اختیار کرنا، چینج آ جانا، ایک ایسی تقوی مطلب دل کی زندگی ایسی تبدیل ہو جانا کہ رمضان کے بعد اس میں اتنی تبدیلیاں آ جانا کہ محسوس ہو سکی ہاں ماشاءاللہ. چند باتیں رمضان اور ہم اس عنوان کے متعلق یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یوں تو رمضان سے متعلق میرے کئی ٹاپکس آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، آن لائن موجود ہے، لیکن بہرحال ہر بار کچھ نہ کچھ اضافے کے ساتھ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ باتیں سامنے آئیں تاکہ ہر آنے والا رمضان کچھ نہ کچھ ہمیں تبدیلی اور چینج لائے. اور کیوں نہ ہو، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، گناہ اور معصیت سے اپنے زندگی کو یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی میں جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا. مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی یاد رکھ. اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے ڈر سے. تو بہرحال تقوی اختیار کرنا یا تقوی اس کا مقصد یاد رکھیے. تو روزے ہم پر فرض کیے گئے تو روزوں کا مقصد یہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، جو کہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th منتھ ہوتا ہے ایک طرح سے. یہ بہرحال تو اس کا مقصد تقوی یاد رکھیں. لیکن ہمارے زندگیوں میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے. ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے اس زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے. مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے جو میرے اپنے جس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا، وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا. رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسا ایک مثال دے رہا ہوں، عید آ رہی ہے تو قربانی کرنا پڑے گا. کیوں؟ وہ ہم کو نہیں پتا. فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا.
مطلب کیسے کرنا، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا. یہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں صبح ہوتا ہے، بس وہ گوشت بھی کبھی نہیں آتا، آپ اس کو بولتے وہیں بانٹ دو سب کر دو. ایک طرح سے ٹھیک ہے، میں اگر مصروف ہوں میرے ملک میں نہیں ہے سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا. کتنا میں بکری داری مطلب 3,000 4,000 5,000 کا خرچہ، 10,000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15,000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے کہ عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا، جو قربانی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی تھی. خود ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور دیگر ان کے افراد خاندان نے. تو ہم وہ بھول گئے، تو نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد رہے. لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی، اپنے برائیوں کی قربانی میں تو اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی رسمی ہو جا رہی ہے. تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. اب تقویٰ چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور تقویٰ گین نہیں ہو رہا ہے، رسمی طور سے منا لے رہے ہیں کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گے. یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی زندگی چھوڑے. تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، چونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقویٰ یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی. اللہ ہم پر رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا. کچھ لوگ جو صحت بہت ہو گیا رمضان، چلو اچھا ویٹ کم ہو جائے گا. دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ایک عبادت ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے. تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی کے لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑے دن رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے 1 مہینہ. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ایک ڈائری ہو جس میں میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں، 30 ڈیز میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں، تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز، یہ افیکٹ میرے اندر نظر آئے. تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی ہے. جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا، 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے. حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا، 1970 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 1980 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے، 2000 کی گاڑیوں میں یہ آیا، اب تو اس میں یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا. مطلب اس لیول تک چلے جاتے ہیں لوگ، اتنا یاد ہوتا ہے. لیکن رمضان 1 مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتے ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر 0 سے چالو ہو جا رہے ہیں. تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. تو تقویٰ اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے تقویٰ اختیار کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں گا. خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گے پیئیں گے بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا، وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا. لیکن اصل چیز ہے میں تقویٰ اختیار کروں گا. تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی ایک تیاری ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سے، اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل، اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے اس رمضان روزے رکھنا، یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے. میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے، وہ پلاننگ ہونا چاہیے. تو بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے. دیگر ساری پلاننگز کے لیے بڑی بڑی پلاننگز، لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکوٰۃ دینا ہے، خرچ کرنا ہے. لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی کہ عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا. عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کے جس نے رمضان میں تقویٰ اختیار کیا، جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا، جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا، نہ کہ وہ کہ کپڑے بدل دیے. مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے، دل اندر اتنے ہی خراب اور غلیظ اور خراب ہے، کیا کریں گا کپڑا، ہے نا. تو بہرحال وہ چینج آنا چاہیے، وہ چیز نظر نہیں آ رہے. گھر میں خواتین کی تیاریاں الگ ہے، مردوں کی تیاریاں الگ ہے، کمانے والوں کی تیاریاں الگ ہے، رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاریاں الگ ہے. ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا، لیکن رمضان میں تقویٰ اختیار کرنے کی پلاننگ نہیں کہ میرے میں یہ گناہ اور معصیت ہے، 30 ڈیز میں یہی چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. میری نمازوں میں کوتاہی تھی، انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی، میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا. میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں، عادت ڈالی، میں اتنا اضافہ کروں گا. ذکر و اذکار میرا کم تھا، میں نے عادت ڈالی 1 مہینے میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا. اب میں نے فلاں کیا، اپنی ایگو کو، جھوٹ بولنے کو، زبان کی احتیاط کی، آنکھوں سے احتیاط کی، کان سے احتیاط کی، مال خرچ کرنے میں احتیاط کی، اچھی چیزوں کو سنا، بری چیزوں کو نہیں سنا. یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیمنٹ ہو، اس کا میرا کوئی پلان نہیں. تو نتیجہ رمضان ہر سال آ رہا ہے، ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے، پھر آدمی
ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے, جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے سمجھ لو, اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5 6 7 8 تک کوئی پہنچ جا رہا ہے, ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے, 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا, ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے. لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا سیکنڈ ڈے پھر 0. 30 ڈیز کی فجر ہوئی, اگر 29 کا رمضان تھا تو 30 بس سمجھے 38 ڈے مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کی مہینے کی فجر غائب. مطلب ایک ہی ہو, ارے وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے ایک طرح سے ہوتی ہے, وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 29 تک آئیں گے, چونکہ چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. اس کا ہے تو پکا مغرب نہیں پڑھنا اپنے کو, تو مغرب غائب عشاء غائب سارے. تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک, سیٹسفیکٹری لیول تک, گڈ لیول تک, لیکن اس کا سیکنڈ ڈے پھر 0 ہوگا, پھر لائف 0, پھر رمضان آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 0 سے ہم پہنچے 5 6 7 8 9 تک, ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان چلا گا, تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی, تھوڑی 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 تھوڑی, تو پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم لوگ, پھر شروع ہوا 5 سے ہم 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 ایسا جا رہے. پھر رمضان ختم ہوا, پھر تھوڑے کم ہو گئے, پھر 6 تک آ گئے, لیکن ختم نہیں ہوا پورا. پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے, 7 8 9 اور پھر 1, پھر ایسا اس کا معنی تھا, یہ تھا کرنے کا. تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا. تو رمضان آ رہا ہے, زندگی میں سے جا رہا ہے, چینج نہیں لا پا رہا ہے. لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں, کبھی تعجب کر رہے ہیں, کبھی ہنس رہے ہیں, کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا ایسا کرتی ہے. مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولز ابھی باقی ہے, رسومات باقی ہے. ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان میں, لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے. رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا, یہ طے کر کے ہم نے کیا. جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ, گھر میں چلتا ہے وہ, فجر میں اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ, ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں, پانی ڈال دو میرے کو فجر میں, میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں. اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے انسان نہیں اٹھتا. آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں اٹھتے. آپ کیسے اٹھتے فجر میں؟ اندر سے بولتے ہیں حکی اٹھنا, مجھے فجر میں اٹھنا ہے, مجھے فجر میں اٹھنا ہے. آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا, تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے, ایک گھومنے جانا تھا, ایکسائٹیڈ, اور صبح ٹرین 6 بجے, 3 بجے رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے بچے. کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھنا ہے. تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے. تو کوئی بولا فجر میں میرے پہ پانی ڈال دو, فجر میں کو ڈبا دو, فجر میں میرے ساتھ یہ کرو, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہم سوچ کے نہیں سوچتے. تو رمضان کے اندر بھی سیم ہے. رمضان کو آپ کو یہ نہیں کہ آپ یہ کر لوں, میرے کو تو یاد دلانا رمضان کیا, تم یاد دلانا رمضان میں, امی تم یاد دلانا رمضان میں, کیا تم اٹھانا, نہیں, اس سے نہیں ہوگا. مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چینج لانا ہے. مجھے سیلف جس کو کہنا ہے انٹروسپیکشن کر کے پلاننگ کرنا, اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا ہے. تب رمضان سے وہ تقوی اختیار ہوگا جو روزے کا مقصد تھا, لعلکم تتقون, کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار کریں. تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے, اٹھا رہے ہیں, اور حقیقی نہیں اٹھا رہے. اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں, اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتہ چلتا ہے. وہ چیز جو ہے صحیح غلط ہے وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کب پتہ چلتا ہے. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے اب نکڑ پہ تندور لگنا شروع ہو جاتے ہیں, مطلب رمضان کھانے سے پہچانا جا رہا ہے. پھر کب یاد آتا ہے, ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. مارکیٹ میں وہ پرانا کھنڈر تھا, وہاں بھی ایک ٹٹر ڈال کے دکان لگ گئی. فلاں جگہ یہ تھا, ارے یہ تو کتنے دن سے بند تھا, یہ بھی کھل گیا. ارے فلاں جگہ 4 نئی دکانیں, اشتہارات آنا شروع ہو گئے. ارے رمضان آ رہا ہے کیا, تو رمضان یاد آیا. مطلب شاپنگ سے رمضان یاد آیا, کھانے سے رمضان یاد آیا. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قوموں کو بھی سمجھ میں آ گیا مسلمان رمضان کو اسی چیز سے یاد کرتے, تو لہٰذا وہی پریپریشن اور تیاریاں وہ بھی کر رہے ہیں نا. خود ود ان کمیونٹی ہم سوچ رہے ہیں کہ لوگ اس سال اس مہینے خریدتے ہیں, تو ہم لوگ بھی اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. غلط کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, لیکن سوال ہی کیا قوم کا شیوا یہی ہونا چاہیے تھا. یہ اصل چیز ہے. مطلب دکانداروں نے, بزنس مین نے تو الحمدللہ اتنے انتظامات کر دیے کہ سحر کا بھی انتظام اور افطار کا بھی انتظام ہے نا. لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ ہماری دکان افطار کا انتظام بھی رہیں گا, تاکہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلی, مرد تو مسجد میں چلے جاتے ہیں, مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں, تم بھی سحر کر لو, افطار کر لو بھائی ہمارے پاس, اس لیول تک. اور افطار سحر کے لیے تو ماشاءاللہ خریداری رات میں شروع ہو رہی ہے, 1-2 بجے, تو سحر تو باہر کسی نہ کسی ہوٹل میں ہو ہی جا رہی ہے. تو رمضان جاگنے کا مہینہ ہو گیا, رمضان شاپنگ کا مہینہ ہو گیا, رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا, رمضان نئے ہوٹل وزٹ کرنے کا مہینہ ہو گیا, رمضان نئی دکان اور وہ کرنے کا مہینہ ہو گیا, رمضان خرید و فروخت کا, یہ سب ہو رہا. رمضان گھر میں نئے پردے لگانے کا, بیڈ شیٹ بدلنے کا, فلاں کرنے کا, کشن لگانے کا, نئے یہ کرنے کا, فرنیچر چینج, سب ہو رہا ہے. لیکن تقوی, کیونکہ اس کی پلاننگ نہیں ہے, اس کی سوچ نہیں ہے. تم یاد دلاؤ میرے کو تقوی کے بارے میں, آپ یاد دلا دیں روزے کے بارے میں, آپ اٹھا دینا میرے کو فجر, یہ نہیں ہوگا. کمیونٹی کو پہلے تھاٹ پروسیس سے رمضان میں داخل ہونا پڑے گا, اس سے پہلے کہ مجھے اس سے یہ فائدہ لینا ہے. اور رمضان کیسا تقوی آپ کو دیتا ہے معلوم آپ کو, روزہ آپ کو کیسا تقوی, رمضان سے بعد روزہ کیسا تقوی آپ کو سکھاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ
7-8 سال کا ہے اور روزہ رکھتا ہے, اور روزہ رکھنے کے بعد آپ اس کو لالچ دیجیے کہ روزہ توڑ دے, توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا. نہیں میں نہیں کر سکتا. کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ ہاں, اکیلے میں بھی نہیں توڑتا. ایسے کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو سنے, انہوں نے اکیلے میں روزہ رکھ کے کچھ کھایا. وہ کبھی کبھار بچپن میں شرارت ایک الگ چیز ہے, وہ چھوڑ دیجیے. ہوتا ہے وہ بچپن میں ایک شرارت کہی جو رہتی, آدمی کچھ بھی کرتا, وہ چھوڑ دیجیے. لیکن اس کے بعد سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے سامنے بتا اور بھجا کے کچھ کھا رہے ہیں, ایک بھی آدمی نہیں ملے. تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی کرا نا. کون دیکھ رہا ہے اس کو, اور بتائیے کون دیکھ رہا مجھے؟ کوئی بھی. تو آیا نا تقویٰ, دیا نا روزے نے تقویٰ آپ کو سکھایا, بس اس کو کنٹینیو رکھنا پورا سال. یہ اصل مقصد تھا. ہم لوگوں نے رسمی طور سے 1 مہینہ اس کو تقوی کو اختیار کر لیا, سال بھر اس کو بھلا بیٹھے ہیں. اللہ کے لیے اس تقوی کو یاد رکھیے. رمضان کو لائف چینج کرنے کا موسم بنا دیا. میں رمضان سے پہلے تک یہ چیز کھاتا اور یہ چیز پیتا تھا. رمضان میں چونکہ حرام تھی چھوڑ دیا. روزے کی حالت میں 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا. الگ الگ جگہ کے الگ الگ روزوں کا ٹائم رہتا, 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا. اب میں اس کو کھاؤں گا ہی نہیں زندگی. ہو گیا فائدہ ہو گیا رمضان کا. میں نے رمضان بھر جو ہے گالی نہیں دی اپنے منہ سے, یہ برے الفاظ جو مجھے عادت تھی بولنے کی, میں رکا رہا. الحمدللہ رمضان کے بعد میری کنٹینیو رہی وہ عادت. اب میں منہ سے گندے الفاظ بولتا ہی نہیں. رمضان ہے, میں نے فلمیں دیکھنا, گانے سننا, بری چیزوں کو سننا, گالیاں سننا غلط دیتا تھا, سننا بھی چھوڑ دیا. اب میرا فائدہ یہ ہو کہ بعد رمضان میں نہ گالی بری چیزیں سنتا ہوں, نہ دیکھتا ہوں, نہ میوزک سنتا ہوں. عادت ہوگی, تقوی اختیار کر لیا میں نے, اور یہ کنٹینیوس لائف میں. پھر کمزوری آتی ہے, ایمان مطلب ظاہر سی بات ہے, ایمان چڑھتا اور بڑھتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. پھر اگلا رمضان مجھے پھر جس کو کہیں گے تر و تازہ پھر کر دیں گا جو کمزوریاں آئیں. لیکن اس کا تو یہ تھوڑی کہ رمضان بھر ایمانی تقاضوں کو پورا کیا, رمضان آتے 0 پہ چلا جائے, پھر اگلا رمضان آئے, پھر دکان کھلی, پھر 1 مہینہ چلی بند ہوگی. نہیں, کھلی رہی اور آگے ایکسٹینشن ہوتا رہا, بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا. یہ مانا. تو لہٰذا ہم کوشش کریں قرآن میں جو رمضان کا یا روزے کا جو فائدہ بتایا گیا ہے, جو روزے ہم پہ فرض کیے گئے, جو ہم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے, لعلکم تتقون, تاکہ ہم تقوی اختیار کریں. اور ہر امت میں روزے کا تصور کچھ نہ کچھ حد تک باقی ہے. اب ہر مذہب میں دیکھیے روزے کا تصور ہے, بھوکے رہنے کا, رب کے لیے, اللہ کے لیے خالص تصور سب کے پاس. ہمارے پاس جو تصور ہے یہ اپنے آپ میں ان کے مطابق ایکسٹریم ہے, اور ساتھ میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب سے مکمل طریقہ ہے. ایکسٹریم نہیں, یہ کمپلیٹ طریقہ ہے. کچھ لوگ نہیں کھا رہے تو 4 5 دن نہیں کھا رہے پی رہے. کچھ لوگ بول رہے گرم پانی پی سکتے, کچھ لوگ بول رہے فلاں چیز کھا سکتے, کچھ بول رہے فلاں کر سکتے. ہمارے پاس جو ہے پرفیکٹ طریقہ ہے اس کا, جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا, جیسا اس نے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیا تھا. بہرحال تو لہٰذا تقوی اختیار کرے, بھوکے اور پیاسے رہے, ورنہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھیں گے جس کے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی غرض نہیں ہے. اللہ کو ضرورت ہے کہ آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی نہیں. تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا تقوی کی عادت ڈالی گئی. اللہ کے لیے کھانا پینا نہیں کھایا, حلال چیز کو بھی پورا نہیں کیا, اور اللہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب بھی نہیں کیا. تو ویسے ہی اللہ کے لیے نمازی بن جائے, اللہ کے لیے جھوٹ نہ بولے, اللہ کے لیے بری چیز نہ سنے, اللہ کے لیے بری چیز نہ دیکھے. لائف ٹائم یہ اچیومنٹ ہمارا ہو, ہم اس کو حاصل کر لیں. پھر جو تھوڑی بہت کمزوریاں آ جائے, اگلا رمضان آئے گا پورا کرے گا. تو ابھی ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہے. صبح فجر میں اٹھنے والا جو بولا نا پانی میں ڈال دو, ویسا نہیں, مجھے اٹھنا ہے, مجھے اٹھنا ہے, مجھے اٹھنا ہے. تم پانی ڈال دو, میں الارم لگا دیتا, اس سے نہیں اٹھتا آدمی. وہ اندر سے جس کو بولتے ہیں جذبہ جگانا کی تقوی, یہ رمضان میں یہ کروں گا انشاءاللہ, اور زندگی بھر باقی رکھوں گا, یہ کرنا ہے. رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے. رمضان کی تیاریوں میں جو ہے جیسے میں نے کہا سفر وغیرہ کم کر سکتے تو کر دیجئے, بیماری وغیرہ ہے تو دواؤں کا ایڈجسٹمنٹ کیسا کریں گے وہ چیک کر لیجئے. صحت کو اپنا اچھا رکھیے, بی ریڈی جس کو بولتے ہیں, تیار ہو جائیے. اگر صدقہ دیتے تو صدقے کے لیے ایکسٹرا پیسے جمع کر کے رکھ لیجئے. اگر زکات اس مہینے نکالتے تو زکات کا انتظام ہو گیا کیا پورا چیک کر لیجئے, ورنہ پتہ چلا ان ٹائم پر بزنس سے پیسہ لگ گیا, فلاں لگ گیا, اب پیسہ نہیں. اللہ کو زکات کو تاخیر مت کیجیے. 355 ڈیز گزرے کی زکات ہو گئی, اس سے پہلے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس, لیکن 355 ڈیز دا لمٹ, کیونکہ ہم ایک چاند کے سال سے دیتے ہیں نا. لونار کیلنڈر میں 355 اپروکسیمیٹلی ڈیز ہوتے ہیں, 10 دن کم ہوتے ہیں. سولار میں جو ہوتا ہے جو سورج سے چلتا ہے اس میں 65 ہوتے ہیں, 300 اس میں نہیں ہوتے. بس لہٰذا اس کے لیے تیاری ہونا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا ابھی ریڈی جس کو بولیں گے, اب تیاری کر لیجیے کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے یہ کام کرنا, یاد رکھیے. اب رمضان کے اندر وہ کون کون سے کام ہے جس پہ آپ خاص دھیان دیں گے, اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ اپنی پوری لائف کے اندر. پہلی چیز یاد رکھیے, رمضان میں روزے رکھنے کی کوشش کیجیے. اور ہاں بھی ریڈی کے اندر یہ بھی شامل کر دوں پچھلے پوائنٹ کے اندر کہ خواتین بھی اپنے آپ کو ریڈی کریں. خواتین کا اللہ رحم کرے ایسا حال ہو گیا ہے, پچھلے رمضان میرے 5 روزے 6 روزے 7 روزے چھوٹے ہیں. یہ رمضان آ گیا, آج تک رمضان شروع ہونے تک یاد نہیں. رمضان سے ایک دن پر رات میں آ جاتا ہوں, ارے پچھلے سال کے اپنے 4 روزے چھوٹے ہوئے, 5 روزے چھوٹے ہوئے. ہر خاتون کی چھوٹتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بنایا اس طرح سے کہ ان کے روزے چھوٹتے ہیں. اس حالت کے اندر نماز روزہ ان کا نہیں ہوتا ہے. اب ان کو بعد میں کمپلیٹ کرنا آنے والے سال. اور ماں عائشہ کی مشہور روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم خواتین کے روزے چھوٹ جاتے, امہات کے بھی, اور ہم لوگ روزے رکھنے کی کوشش کرتے لیکن نہیں ہوتے, حتیٰ کہ
شعبان آ جاتا پھر ہم شعبان میں جلدی سے مکمل کر لیتے. مطلب ان سے بھی نہیں ہو پاتا, اللہ کے سال بھر میں رکھنا ہے لیکن شعبان میں رکھ ہی لیتے. ہمارا یہ حال ہے کہ شعبان ختم ہو رہا ہے تو بھی روزے یاد نہیں عورتوں, وہ تو بھول ہی گئے ہو. اس کا فدیہ ہوتا ہے نا, کفارہ, اس کا روزوں کو ہی رکھنا ہی ہے. آپ فدیہ کفارہ ان روزوں کا دیتے جو علماء لکھتے ہیں مسلسل لمبے عرصے تک چھوٹتے ہیں, جیسا کہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے 1 سال چھوٹ گیا, پھر بچے کی رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے 2 سال چھوٹ گئے, پھر اور اولاد ہو گئی تو پھر اس کی پیدائش کی پھر تیاری, ظاہر سے جسم تیار ہونا شروع ہو گیا, پھر اس کے وجہ سے رکھے, پھر اس کی رضاعت, اس کی دودھ پینے کا چالو ہوگا تو 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال ایک ساتھ اس کے روزے چھوٹ گئے. یہ الگ بات ہے کچھ خواتین اس حالت میں بھی روزے رکھتی ہے, ان دا سینس کی پریگننسی میں بھی رکھتی ہے اور رضاعت دودھ پلانے میں بھی رکھ سکتی ہے. وہ ڈیپینڈ ہے, ڈاکٹر بولیں گے اس کے لیے کیا کرنا, میں نہیں اس کے لیے رائٹ پرسن ہوں. ڈاکٹر بولیں گا صحت اچھی رکھو, ڈاکٹر بولیں گا بچے کو دودھ کا مسئلہ ہوگا مت رکھو, ٹھیک ہے آپ اس کے حساب سے طے کر لیں. تو مسلسل چھوٹے لمبے عرصے تک, تو ظاہر سی بات ہے علماء کہتے ہیں کون رکھیں گا 5-5 سال کے روزے, کتنے ہو جاتے ہیں نا. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے فدیہ دے دیا. لیکن یہ جو روزے چھوٹتے ہیں آپ کی ماہواری کی وجہ سے, مینسس کی وجہ سے, اس کا نہیں, اس کو رکھنا ہے. تو یہ بھی ریڈی میں آ جائیں گا, تیار ہو جاؤ بھائی. پچھلے جو بچے ہوئے جو مرد حضرات تھے جن کے روزے بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے چھوٹے, روزے ویسے بیماری اور سفر کی وجہ سے انسان چھوڑ سکتا ہے, عورتیں ہیں تو پھر ان کی حیض اور نفاس کے مسائل کی وجہ سے چھوڑ سکتی ہے, ان کو بھی رکھنا ہے. تو اپنے روزوں کو مکمل کیجیے. اگر پچھلے سال کی باقی ہے تو بھی ریڈی میں آئیں گا, لیکن آج ہم جب بات کریں تو ابھی 2 ہی دن ہے, کل کا 1 روزہ مل سکتا ہے میکسیمم, کسی کو رکھنا ہے تو بچاؤ اگر کچھ ہو تو وہ بھی ریڈی میں آئیں گے. اب گناہ گار ہو جائیں گے جب ایک رمضان چالو ہو جائیں. پچھلے رمضان کے چھٹے ہوئے روزوں کو آپ کو موقع تھا اس رمضان تک رکھنے کا, اب آپ گناہ گار ہو, بھی ریڈی ہو جائیے, تیار ہو جائیے. اب رمضان میں کیا کیا کرنا ہے, سب سے پہلے روزے ہم کو رکھنا ہے اور تقوی اختیار کرنے کی نیت سے رکھنا ہے, اس کے لیے محنت مشقت کرنا ہے. روزوں کا جیسا حق ہے ویسا رکھنا ہے, اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے, کینہ نہیں, بغض نہیں, تکبر نہیں, زبان کا برا استعمال, کان کا برا استعمال, آنکھوں کا برا استعمال نہیں, فلاں 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 ساری وہ چیزیں کرنا جس سے انسان فائدے اٹھاتا ہے. حتیٰ کہ فسق اور فجور کی باتیں نہیں کرنا, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, کچھ نہیں برا اس میں کرنا. تو ہم ٹریننگ سے گزر رہے ہیں تو روزہ رکھنا ہے جیسا اس کا حق. یہ نہیں کہ روزہ بھی رکھا, گالیاں بھی چالو, روزہ بھی رکھا, فلاں بھی چالو, روزہ بھی رکھا, روزہ محسوس ہی نہیں ہو رہا, اس لیے کہ جو روزہ کھولا مطلب جہاں سے افطار ہوئی تو وہاں سے لے کر سحر تک کھا رہا ہے, اور روزے کو ہضم کرنے کا وقت بنا رہا ہے. لوگوں کے ایسے بھی حالات آ گئے جو شروع کرتے مغرب سے کھانا تو سحر تک پورا آخری وقت تک کھا رہے ہیں, اور پھر روزہ صرف ہضم کرنے کا وقت ہے, اس میں بھی ہضم نہیں ہو رہا شام تک. یہ مقصد نہیں ہے اس کا. احساس کرو بھوک کا بھی, اتنا ہی کھاؤ جتنا نارمل ڈیز میں تم کھاتے ہو. بھوک کا احساس کرو, اس کی شدت کو سمجھو, ان لوگوں کو یاد کرو جو بھوکے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی موقع ہوتا ہے انسان غربت کو, بھوک کو, پیاس کو یاد کرے, سمجھے, تکلیف کو. ایک اچھا موقع ہے بہرحال. خامخواہ کے جس کو تکلیف نہ دے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, ایک ایوریج آپ کام کریں, ایوریج کھائیے پیئے, یہ آپ کے لیے اچھا ہے. تو روزے کا فائدہ اٹھائیے. تو پہلا روزہ رکھیے, چھوٹے تھے تو پرانے کمپلیٹ کیجیے, اور ابھی روزہ کیجیے, روزے کے سارے فائدے اٹھانے کی کوشش کیجیے. دوسرا کام, نماز کی عادت ڈال لیجیے. فرض نماز تو کرنا ہے, اس کے علاوہ دیگر بھی کرنا ہے, تاکہ 150 وقت جب میں فرض نماز پڑھوں گا, روز 5 وقت پڑھ رہا ہوں, اگر 30 دن کے روزے 150 تو مجھے عادت ہو جائیں گی میری باڈی کو کہ میں پورا سال بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں. کیونکہ 1 منتھ مور دین انف ٹائم ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں عادت ڈال لیجیے. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا, اللہ رحم کرے, اللہ معاف کرے, اللہ آسانی کرے, ہم لوگوں کے لیے پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں, اجتماعات منعقد کر رہے ہیں. اجتماع کا ٹاپک ہی سمجھے نماز کی اہمیت, اور اجتماع مگر عشاء کی بات شروع ہو رہا, وہ نماز میں نہیں تھا, آدمی نماز نہیں پڑھا, اور فجر سے پہلے ختم ہونا سو جا رہا جائے. اور کیا بولے مولوی صاحب نے بہت زبردست یاد دلا دیا نماز, لیکن تو نماز کے لیے نہیں رکا, اور اس کے بعد وہ مت بولو, بس نماز کا بولو. مطلب ایسی حالت, ایسی بھی حالت دیکھا میں نے کہ عشاء کی اذان ہو رہی اجتماع ختم ہونے کے بعد, اور اب جماعت کھڑی ہوں گی فوراً, اور لوگ جا رہے ہیں. ارے بھائی اس گاؤں میں اور دوسری مسجد نہیں ہے, کوئی ایک ہی مسجد ہے, یہ تو ہو گیا نا اجتماع ختم, جا رہے ہیں. نماز کی عادت نہیں, ذرا ہم کو ابھی بعد میں دیکھیں گے. نماز 5 وقتہ نماز, یہ آپ کا ڈیڈیکیشن شو کرتی ہے اللہ کی طرف. آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ اپنے رب کے لیے, اس کی نعمتوں کا کتنا شکر بجا لاتے. حالانکہ نماز سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ بھی فائدہ نہیں. کسی عبادت کی جو ہم انسان کرتے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں, وہ سارے ہمارے بینیفٹس کے لیے, یہ ہمارے بینیفٹس کے لیے. ہم اس کے عادی بنیں گے تو کئی اس کے بینیفٹس ہوں گے. میں آپ کو انشاءاللہ جس کا موقع ملا تو روزے اور رمضان کے سائنٹیفک بینیفٹس ہم یہ ٹاپک رکھیں گے, دیکھیں گے اتنے بینیفٹس ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کی مطلب میں کہہ رہا ہوں نا, آپ لاتعداد بینیفٹ اٹھائیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو نماز طہارت صاف صفائی کا عادی بنا دیتی. کچھ نہ ہو تو پیشاب پیخانے کو انسان دھو رہا ہے. آپ کہیں کیا ایسے بھی لوگ جو نہیں دھوتے, نہیں دھوتے بھائی, پیشاب پیخانے ہوں گے بھی تو نہیں دھوتے. آپ کہیں تو ٹو مچ نہیں ہو رہا, آپ نے دیکھے نہیں پھر لوگوں کو. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, پیشاب کو جا کے آتے ویسے آتے, تو آپ کو طہارت کا عادی بنا دیتی. طہارت آپ کو نیچرل سائنٹیفک بینیفٹ دیتی. پیشاب کے خطرے آپ کو کپڑوں کو نہیں لگتے ہیں. پیشاب کے خطرے جو جسم کے باہر نکلنے کے بعد جم جاتے ہیں, جیسے نمک وغیرہ ہوتا ہے, ان تمام چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. ان گنت فائدے, ان گنت. ٹھیک ہے, اس طہارت. اسی طرح پیخانے وغیرہ کو جاتے تو پانی وغیرہ کا استعمال کرتے, جو کہ طہارت کے لیے اسلامی کے لیے ضروری ہے. پانی نہ ہونے کی شکل میں ساری چیزیں یاد رکھتے, وہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت زبردست چیز ہے. غسل لیتے ہیں آپ, وہ بھی انسانی صحت کے لیے. غسل تو اپنے آپ میں پاکیزگی ہے, ایک زبردست ایکسرسائز بھی ہے. لوگ بولتے ہیں نا بیماری چھوڑ ذرا غسل کو, لوگ کہتے ہیں تھک جاتا,
غسل کرے سے فریشنس آتی، چونکہ ایک طرح کی باڈی کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے پوری مسکولر، کچھ نہ کرے اس کے بعد آپ طہارت کی عادی، صاف صفائی کی عادی، اس کے بعد آپ آ کر ٹائم ٹیبل پنکچوالٹی کی عادی کہ اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، 1:30 بجے جماعت ہے سمجھو ظہر کی، عادی ہو جاتے ہیں آپ کی، چلو اب جانا ہے نماز پہنچ جاتے ہیں، تو آپ ٹائم کی عادی ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کو یہ عادت ہو گئی کہ تکبیر اولا میں کھڑا تھا امام کے پیچھے، اس کا مطلب وہ ٹائم کا پابند ہو چکا ہے اپنی لائف کے اندر، وہ پہنچ جائیں گے اپنے ٹائم پہ جہاں اس کو بلایا جائے، جہاں اس کو جانا ہو، ٹھیک ہے، تو ٹائم کی پابندی۔ اس کے بعد جب آپ کھڑے رہ رہے نماز پڑھ رہے ہیں تو دھیان دے رہے، مینٹل اپنے آپ کو آپ ریڈی کر رہے ہیں، پوری برائیاں جو ذہن میں پھنسی سب نکال کے پہ کریں، میڈیٹیشن جس کو لوگ کر کے دھیان الگ سے لگا رہے ہیں، ہم لوگ نماز میں لگائیں۔ اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز کا بینیفٹ، نماز میں ہاتھ اٹھایا، ایکروبیٹک کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بہت زیادہ خطرناک ایکسرسائز جو بوڑھا اور بچہ نہ کر سکے ایسا نہیں، سب کر سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، رکوع میں گیا، سجود میں گیا، اس کے لاتعداد بینیفٹ۔ اب کیسے بینیفٹ سے؟ آپ جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ سکھاتے ہیں لوگوں کو، ان سے بات کی وہ بتائیں گے بڑے نماز کے بینیفٹ ہے۔ آپ لوگ ٹکتے سجدے کرتے ہیں، ایسا اٹھتے ہیں، آپ نیچے جا کے جب نماز سے اٹھتے ہیں ہر بار تو اپنے آپ مسلس کو پورے ریڈی کرتے ہیں۔ جو آدمی عادی نہیں آج کل چیئر پہ بیٹھنے کا عادی ہے تو وہ دیکھیے آپ ٹوائلٹ کو بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہم لوگ جب نیچے بیٹھ کے اٹھتے ہیں مسل کو عادت ہو جاتی ہے، اسکواٹس بولتے ہیں، ڈن بیٹھک، نیچے بیٹھنا اور پڑ، یہ سب اس کا پارٹ ہے۔ میں نہیں بول رہا کہ آپ نماز میں جاؤ تو آپ یوں کر کے اٹھے، بولے فیض نے بتا دی ڈن بیٹھک بھی انکلوڈ ہے نماز میں تو میں وہ کروں گا، نہیں، وہ سینس نہیں ہے۔ میں تو ہاتھ اٹھا رہا تو بالکل مسلس کو ٹائٹ کر کے ہاتھ اٹھا رہا تاکہ بولے مسلز ہی بن جائے، وہ مقصد نہیں، نیچرلی بنتے ہیں۔ اتنا ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں، سوشل گیدرنگ کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے، کمیونٹی میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، آپ نماز کے لیے مسجد جب جاتے ہیں آپ تو لاکھ تعداد بنے، انِمیجنیبل بینیفٹ شروع کر دے، لائف میں بینیفٹ اٹھاتے جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو نماز کی عادت، اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ کوشش کرے تراویح پڑھے، کوشش کرے تہجد پڑھے، کوشش کرے نوافل میں اضافہ کرے۔ کوشش کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرض پہلے پڑھو بھائی، یہ امپورٹنٹ۔ میں نے دیکھا لوگوں کو تراویح کے چکر میں عشاء چھوڑتے ہوئے، نہیں وہ مسجد میں جائیں گے پھر نکلیں گے عشاء کے بعد، لوگ برا بولیں گے تو میں عشاء ہی نہیں پڑھتا، پھر تراویح نہیں پڑھنا۔ تراویح نفل عبادت ہے، آپ کرے بہت 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 افضل عمل، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان میں کھڑا ہو، ون قام، قیام کرے، اور رات کا قیام اس سے مراد۔ ایک روایت کے اندر جو شب قدر کی رات میں قیام کریں گے اس کے پچھلے گناہ معاف، یہ پچھلے گناہ معاف کرانے کا ذریعہ ہے بھائی، لیکن فرض اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی بات یاد رکھو نا، بولا پتا چلا بولے یہ نہیں ہو رہی تو میں فرض بھی نہیں پڑھوں۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، بزنس مین کو دیکھا، ارے یار وہاں گئے نا تراویح چھوڑ کے تو لوگ بہت گھرتے تو میں عشاء ہی نہیں پڑھا۔ یہ مت کرو، اللہ کے عشاء پڑھو، تراویح بھی پڑھو، اللہ نے موقع دیا تو، تہجد کا اہتمام کرو، اللہ نے موقع دیا تو، قیام اللیل بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو، رات کی کوئی نماز کوئی حصے میں پڑھو، نوافل کا اضافہ کرو، موقعہ وغیرہ تو اضافہ کریں گے، اب ظاہر نفل کی بات کری تو موقعہ تو سب سے افضل ہے، بہرحال وہ سب کرو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو نماز، اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد شب قدر کا اہتمام کرو۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں تو قرآن ہی اس کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ قدر سورہ 97 پورا پڑھ لیا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا چیز بتائیں گی لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، کتنی بڑی فضیلت، اس کو پائیے۔ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، 21 کی، 23 کی، 25 کی، 27 کی اور 29 کی، 5 میں سے ایک رات۔ اہتمام ہو، اہتمام مطلب گھر کے اندر پورا ماحول بنا ہوا ہو کہ ہم کو جاگنا ہے رات۔ بیماریوں میں لوگ جاگتے ہیں، انتقال وغیرہ ہوگا تو راتوں میں جاگ رہے ہیں، شادی بیاہ میں جگہوں میں جاگ رہے ہیں، سفر میں جاگ رہے ہیں پلاننگ کے ساتھ، یہاں پلاننگ کے ساتھ جاگو بھائی، وہ سب جاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ بیماری وغیرہ چھوڑ کر کسی کی تیمارداری میں کھڑے آپ الگ بات، یہ جاگنے کا موقع ہے، کوئی پلاننگ نہیں۔ بڑے بول رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت اجر کما لی زندگی میں، بیٹا تم لوگ کماؤ، بھی چل رہے قدر ودر تم کماتے رہو، ہم نے تو بہت ہم قدرے ودرے سب منا لی زندگی میں، سمجھ رہے؟ تو یہ بڑوں کا اہتمام نہیں، بچوں میں بھی جذبہ نہیں رہتا۔ ہاں بڑے یہ کرے کہ دیکھو بچوں میں کل رات میں نہیں جا سکتا ہوں، میرا صبح جاب ہے، مجھے چھٹی نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کروں آپ لوگ رات میں اہتمام کریں۔ کیا کیا کرنے والے ہو آپ لوگ، چلو بتاؤ، یہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں جاگ رہا، آپ جاؤ، لوگوں کو تکلیف مت دو، اگر باہر جا رہے تو جو مسجد کھلی ہے وہاں جا کے رات میں عبادت کرو، نہیں تو گھر کے اندر کرو آپ آرام سے۔ کہاں پلاننگ ہے اس کی؟ کوئی چیز نہیں۔ تو شب قدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر اتنی ہمیں ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کو جمع کرے، ایک بار روایت میں تنزل مالک رضی اللہ فرماتے آپ جمع کی صحابہ کو، کہا سنو اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا۔ تو 5 جاگنا ہے بھائی، اس کا اہتمام کرو۔ جو لوگ چھٹی لے سکتے ہیں چھٹی لے لے، موقع دیا، بڑے جاب پہ ہوتے، پوزیشنز پہ ہوتے، بزنس مین ہے کیوں نہیں کر سکتے، لے لے چھٹی، نہ جائے الٹرنیٹ کام کرے، عورتیں بھی جاگے مرد بھی جاگے،
وہ عورتیں جو نمازی وغیرہ نہیں پڑھ سکتی وہ دعائیں کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، صدقات کریں، یہ سب کر سکتی ہے نا. وہ نماز نہیں پڑھیں گی بس رات تلاوت نہیں کریں گی، باقی سب تو کر سکتی. باقی ساری عبادتیں جو رات کی ہو سکتی وہ کر سکتی. ایون دوسری عورتوں کی مدد کر سکتی جو عبادتیں کری تاکہ ان کو کھانا وانا بنا کے دے دے. مرد ایک دوسرے کا یہ کر سکتے. کئی چیزیں بہرحال جو ہو سکتی ہے اس رات کو ہم کو پانا ہے. اسی طرح تلاوت قرآن میں اضافہ کرنا ہے، مطلب ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ اور اضافہ کیجئے، نہیں پڑھتے تو شروعات کر دیجیے، نہیں آتا تو سیکھنا شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے. تلاوت قرآن کا اہتمام، تلاوت قرآن بڑی اہم چیز ہے. یہ دنیا اور آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے. یہ آخرت میں نور بننے والا ہے. جو اس کی ذکر کو چھوڑتا تھا آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. تلاوت کیجیے قرآن کی. جو اللہ کا ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ قیامت کے روز اندھا اٹھایا جائے گا. وہ اللہ سے پوچھیں گے اللہ میں تو دنیا میں